آگے اللہ فرماتے ہیں اصبح فؤاد ام موسیٰ، اب ماں نے جو پانی میں بہا دیا ٹوکرے کو یا اپنے بچے کو، اس کے بعد ماں کی کیفیت کیا ہوئی، ماں پہ کیا گزری، وہ اللہ فرماتے ہیں فؤاد کا معنی دل، اصبح ہو گیا، ام موسیٰ کا دل ہو گیا فارغن، فارغ کس چیز سے فارغ ہو گیا، سکون سے، چین سے، آرام سے، اطمینان سے۔ اب وہ دل میں ایک بے چینی آ گئی، دل خالی ہو گیا چین سے، دل جو ہے وہ ایسے پھٹکنے لگا، باہر جو حلق میں آنے لگا کہ میں نے بچے کو سمندر میں ڈال دیا، بچے کا کیا بنے گا۔ خود اللہ نے فرمایا کہ ماں کا دل جو ہے وہ ایسے حلق میں آنے لگا، بس اڑا جا رہا ہے دل، چین سے خالی ہو گیا، سکون نہیں آ رہا، نہ سونے کو جی چاہ رہا ہے، نہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہ پینے کو جی چاہ رہا ہے، نہ بیٹھنے کو، نہ کھڑے ہونے کو، بس ایک مسلسل بے چینی ہے ماں کے دل کو۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کی خوبصورت تصویر کھینچی ہے، اور یہ تعلق ہر ماں کے ساتھ ہے، ہر بچے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق اتنا ایسے نہیں رکھا، بڑا حق رکھا ماں کا کہ ماں سے حسن سلوک کرو، حالانکہ حسن سلوک ہو انسان تو عدل نہیں کر سکتا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ انسان عدل نہیں کر سکتا، حسن سلوک تو ناممکن ہے۔ فرمایا کہ پھر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چوتھی دفعہ فرمایا کہ ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کالج کے زمانے میں ایک قصہ پڑھا تھا، وہ ویسے تو افسانہ ہے، کالج میگزین میں کسی نے لکھا تھا کہ ایک لڑکا تھا، اسے محبت ہو گئی لڑکی سے، اور لڑکی نے کہا کہ میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم مجھے اپنی ماں کا کلیجہ لا کے دو۔ بچے نے کہا کہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اور میں ماں سے جا کہوں گا، اور یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ بچہ جو ہے وہ لڑکا لڑکی کی محبت میں ماں کے پاس گیا، ماں سے کہا ماں مجھے فلاں لڑکی سے بڑی محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بچہ، اگر تمہاری خوشی اس میں ہے، تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نکال لو میرا کلیجہ۔ لڑکے نے ماں کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کے دوڑا جا کے اس کو دکھانے کے لیے لڑکی کو کہ میں اپنی ماں کا کلیجہ لے کے آیا ہوں۔ دوڑتے دوڑتے بچے کو ٹھوکر لگی، لڑکے کو، لڑکا زمین پہ گر گیا۔ اس کلیجے سے یہ آواز آئی کہ بیٹا کہیں ٹھوکر تو نہیں لگی۔ ہے تو افسانہ یہ، لیکن بڑی صحیح تصویر ماں کی محبت کی کھینچی ہے افسانہ لکھنے والے نے، کہ ماں کی محبت جو ہے، ماں کو آپ کتنی بھی تکلیف دے دیں، کتنی نافرمانی کریں ماں کی، کتنا اس کو آپ دکھ پہنچا دیں، لیکن اس کے باوجود ماں کے دل سے وہ محبت بیٹوں کی جاتی ہی نہیں، اولاد کی محبت ماں کے دل سے جاتی نہیں، خواہ جتنا بھی دکھ پہنچا دیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، اور جب مرنے لگا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے تو بڑا ظلم کیا ہے، پتہ نہیں تمہارا کیا بنتا ہے۔ حجاج کہنے لگا کہ ماں تم یہ بتاؤ کہ اگر میرا مقدمہ ساری زندگی میں جو کچھ کرتا رہوں، جتنے قتل کیے، جتنے ظلم کیے، جو کچھ بھی کیا، وہ تمہیں پتہ ہے، اگر میرا مقدمہ تمہارے پاس آئے تو تم کیا کرو گی؟ ماں کہنے لگی تم تو میرے تو تم بیٹے ہو، پھر میں تمہیں سب کچھ معاف کر دوں گی۔ کہنے لگا کہ ماں پھر فکر نہ کرو، جس کے پاس جا رہا ہوں وہ تم سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن ماں کا حال یہ ہے کہ سارے قتل بھی ہیں، ظلم بھی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے سب کا ماں نے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ماں کی جگہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہو سکتی۔ ماں ایک ایسی لامثال ہستی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نے پانی میں ڈال دیا تو ماں کا دل جو ہے وہ بے چین ہو گیا۔ ان قادت لتبدی بہی، ان یہ کہ قادت قریب تھا وہ، لتبدی ظاہر کر دیتی، بہی اس کو، کس کو؟ اپنی بے چینی کو۔ قریب تھا کہ ماں اپنی بے چینی کو ظاہر کر دیتی۔ کیسے؟ دیکھنے والوں کو یا کسی کو بلاتی ہمسائے کو کہ دیکھو وہ میرا بچہ ہے، میں نے خود اس کو اپنے دریا میں ڈال دیا، وہ میرا بچہ جا رہا ہے، پکڑو، پکڑ کے لاؤ اسے، مجھے ملاؤ اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بے چین ہو گئی، اس کا دل اتنا بے سکون ہو گیا، قادت قریب تھا کہ وہ عورت لتبدی بہی اپنی بے چینی کو ظاہر کر دیتی لوگوں پہ۔
لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مربوط نہ کرتے، مضبوط نہ کرتے، اگر ہم اس کو طاقت اور قوت مہیا نہ کرتے، اس کے دل کو، ہم نے اس کے دل کو تگڑا کیا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا کہ ذرا سکون میں رہو، فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارا بچہ تمہارے پاس آنے والا ہے، ہم نے اس کا دل مضبوط کیا تاکہ یہ اس راز کو فاش نہ کر دے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لاختہ، اب ماں نے کیا کہا، لاختہ، اس کی بہن سے، کس کی بہن سے؟ موسیٰ کی بہن سے، قصی، اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے جا، یعنی تھوڑا سا کم از کم مجھے علم ہو جائے، اس بات کا چین اور سکون مل جائے کہ بچہ جاتا کہاں پہ ہے، اس کے جدھر یہ جاتا ہے صندوق یا ٹوکرا، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو۔ ان جنوبن، فرمایا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے، فبصرت بہی، اور اس ٹوکرے کو دیکھتے رہنا، ان جنوبن، پہلو سے ہو کے، ذرا ہٹ کے جانا، کہیں کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ لڑکی اس ٹوکرے کا پیچھا کر رہی ہے۔ ان جنوبن، ذرا اجتناب کر کے، ذرا ہٹ کے جانا، اس طرح ہٹ کے جانا کہ کسی کو شک نہ پڑے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو آل فرعون تھے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، پھر وہی بات کہ ہم نے یہ کام کیا، جب اللہ کی منصوبہ بندی تھی، نرید، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہ منظرنامہ بدلنا ہے، ظالم حکومت کو ہٹانا ہے، اور جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان مظلوموں کو ہم نے حکومت دینی ہے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ کی منصوبہ بندی کا یہ حصہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہ، اس کے اوپر، مراضع، دودھ پلانے والیاں، دودھ پلانے والیاں جو تھی ان کا دودھ ہم نے پینا موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ جو بھی دائی بلائی جاتی اس کو دودھ پلانا چاہتی، موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے، اس کی چھاتی کو منہ نہ لگاتے۔ من قبل، یعنی پہلے سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، پہلے سے ہی ہم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ موسیٰ تم نے کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، ہر دائی کا دودھ جو ہے وہ تم پہ حرام ہے۔ فقالت، پس کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ کی بہن نے۔ اب وہ اصل میں قرآن مجید نے بعض تفصیلات جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، اور وہ تفصیلات بڑی معروف ہیں۔ وہ لڑکی جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے ٹوکرا کا، اور اس نے دیکھا کہ یہ ٹوکرا جو ہے یا بچہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا۔ اب بہن جو ہے اس کا دل تو دھڑکنے لگا کہ اب یہ کیا ہوگا کہ جس چیز سے ہم بچانا چاہتے تھے وہ تو خود اس گھر میں بچہ پہنچ گیا، فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی تھی، اب وہ بچی باہر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ کیا بنتا ہے بچے کا۔ اب وہ گھر والے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں بار بار خادموں کو، اچھا فلاں دائی کو بلاؤ، شہر سے فلاں دائی کو بلاؤ، فلاں دائی کو بلاؤ، فلاں دائی کو بلاؤ۔ اب وہاں پہ جمکٹا ہو جاتا ہے، دائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور انہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ 10 یا 15 20 دائیاں ساری اکٹھی ہو گئی، یہ بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، یہ کیا مصیبت ہے۔ اب وہ بچی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ جا کے میں بھی پیشکش کروں اور بتاؤں انہیں کہ ایک دائی کو میں بلا کے لاتی ہوں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے دل میں ڈالی کہ تم ذرا ہمت کرو اور جاؤ فرعون کے گھر میں، اور جا کے ان کے سامنے پیشکش کرو اس بات کی کہ میں دائی کو بلا کے لاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی۔ فقالت، پس کہا اس نے، یعنی موسیٰ کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل بیت، انداز ایسا ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے، هل ادلکم، کیا میں تمہیں پتہ دوں، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کا، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں، اس کو دودھ پلائے نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ جو اس کی کفالت کریں۔ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائیں گے، اس کی تعلیم و تربیت بھی کریں گے، اس کو پالے پوسیں گے، اس کی ساری کفالت کریں گے، ہر معاملے کی دھیان رکھیں گے، اس کا ہر معاملے کی نگرانی کریں گے، اس کی مکمل کفالت کریں گے۔ یکفلونہ، وہ اس کی کفالت کریں گے، لکم، تمہارے لیے،
تمہارے لیے اس لیے کہ خرچہ تمہارا ہوگا. کفالت وہ کریں گے لیکن اس کی کفالت کی ذمہ داری تم پہ ہوگی. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ وہم اور وہ گھر والے لہو واسطے اس بچے کے ناصحون بڑے خیر خواہ ہوں گے. وہ بڑے ہمدردی کرنے والے, بڑی خیر خواہی کرنے والے, بڑے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس کی مکمل کفالت کریں گے, اس کی تعلیم و تربیت کریں گے اور اس کی پوری طرح سے حفاظت اور نگرانی کریں گے, دودھ بھی پلائیں گے اس کو. اگر تم لوگ کہو تو میں تمہیں اس گھر کا پتہ دیتی ہوں, تم جا کے بلا لاؤ انہیں. اللہ فرماتے ہیں اب وہی بات ہے کہ ساری تفصیل جو ہے درمیان سے چھوڑ دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ہمیں تو ضرورت ہے ایسی دائی کی, ایسے گھر کی ضرورت ہے. اور جب انہوں نے کہہ دیا تو بہن جو ہے وہ جاتی ہے اپنے گھر اور جا کے ماں کو بلا لاتی ہے. وہ دائی آتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. بچے نے فوراً لپک کے دودھ پینا شروع کر دیا اور شکر ادا کیا سارے گھر والوں نے کہ ایسی دائی مل گئی جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے اور ہماری جان چھوٹی. اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ. رددنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. رددنا ہم نے پلٹا دیا ہو اس کو الی امہ اس کی ماں کی طرف, کہ تاکہ تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھوں کو قرار حاصل ہو, تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو. ہاں کی ضمیر ام موسیٰ کے لیے, تاکہ ام موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جو بے قراری تھی اس کو چین آ گیا. ولا تحزن اور نہ ہی اس کو غم لاحق ہو, وہ غم بھی ختم ہو گیا جو جدائی کی وجہ سے پیدا ہوا. ولتعلم اور تاکہ اسے یہ بھی علم ہو جائے, اسے یہ پتہ چل جائے ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے. ولیکن اور لیکن اکثرہم لا یعلمون, ان کی اکثریت ایسی ہے جو یہ علم نہیں رکھتی کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور آج تو جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ چند سو چند ہزار ہیں. مسلمان تو اربوں کی تعداد میں ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جنہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. یہ سارا قرآن جو ہے اللہ کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے وعدے ہیں, اور بار بار اللہ نے یہ بات فرمائی ہے میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں, میں مومن لوگوں کے ساتھ ہوں, میں پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوں, کافروں کا دشمن ہوں, کافروں کے ساتھ میری دشمنی ہے, کافروں کو میں ذلیل کرنے والا ہوں, کافروں کو رسوا کرنے والا ہوں اور مومنوں کو غالب کرنے والا ہوں. ایمان لانے والوں کا ساتھ ہے میرا, جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تمہاری فلاح ہی اسی میں ہے کہ اللہ سے تقویٰ کرتے رہو. یہ سارے وعدے ہیں اللہ کے, اور کیا ہے. لیکن وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ام موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ام موسیٰ تم غم نہ کرو, تم خوف نہ کرو, نہ یہ بچہ پانی میں غرق ہوگا, نہ یہ بچہ تم سے جدا ہوگا, اس بچے کو میں تمہارے پاس واپس پلٹا کے لے آؤں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسی میں نے ترکیب کی تمہارے پاس واپس پلٹانے کے لیے. بنیامین کو یوسف علیہ السلام سے ملانے کے لیے کیا ترکیب سجائی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو, کہ جو پیمانہ ہے غلہ ناپنے کا, یہ پیمانہ بنیامین کے اس بوری میں ڈال دو, چھکڑے میں ڈال دو اس کے. وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو واحی کیے, وہ یوسف علیہ السلام نے پیمانہ ان کے ٹوکرے میں ڈال دیا, اور جب وہ گم ہو گیا تو چلا گیا قافلہ. پیچھے سے سرکاری عمال جو تھے وہ بھاگے بھاگے آئے کہ دیکھو تم لوگ چور ہو, تم نے ہمارا پیمانہ چرا لیا. وہ ترکیب تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے خود منصوبہ بندی کی کہ یہ چوری ہو جائے گا, اور پھر حکومت کے قانون کے مطابق جس کے بوری سے یہ نکلے گا اسی وہی آدمی جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا. بنیامین گرفتار ہو گیا, یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں, تم میرے بھائی ہو, یہ سارا معاملہ یوں اور یوں ہوا ہے. وہی معاملہ یہاں بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ام موسیٰ یہ موسیٰ کو تمہاری طرف پلٹاؤں گا, اس کو پانی میں ڈالو اور تم غم نہ کرو, خوف نہ کرو. فرعون نے پکڑ لیا,
दाइयों ने इनकार कर दिया, बहन ने ताक़ुब किया, बहन ने जाके पेशकश की, उन्होंने उसको कबूल कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है वो दाई बन के वहाँ जाती हैं, फिर उसको कबूल करती हैं और अपने घर में ले आती हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि सारी तरकीब के साथ हमने मूसा को उसकी माँ की तरफ पलटा दिया ताकि उसकी आंखें भी ठंडी हों, उसका गम भी दूर हो जाए और उसे ये यकीन आ जाए कि हमारे वादे जो हैं वो बड़े पक्के और सच्चे हैं। अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई है कुरान में वो पक्की और सच्ची है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलम्मा बलगा अशुद्धहु, अब वो की मूसा अलैहिस्सलाम की घर में तालीम और तरबियत होती है, परवरिश होती है। वहाँ पे तरबियत होने के बाद वो महल में आते हैं, वहाँ पे उनकी तरबियत होती है, जवान हो जाते हैं। अब जवानी का अल्लाह ताला आगे जिक्र फरमाते हैं कि जब जवान हुए तो हमने उनको इल्म और हिकमत अता किया। उसके बाद वो वाक़या पेश आता है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कप्ती को मारने का, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाके ठहरते हैं। उसका जिक्र जो है वो अगली आयत में है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ये फरमाते हैं वलम्मा बलगा अशुद्धहु, वलम्मा और जब बलगा वो पहुंचा, अशुद्धहु अपनी जवानी को, वस्तवा और पूरी तरह तवाना हो गया, पूरी तरह ताकत हासिल कर ली। आतैना हो हुक्मन व इल्मा, आतैना हमने दिया हु उसको हुक्मन हिकमत व इल्मन और इल्म, व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन और ऐसा ही हम बदला देते हैं नेक लोगों को। जब अल्लाह ये फरमाते हैं कि इसी तरह का मामला हम करते हैं हर नेक आदमी से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमने मौजज़ा कर दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में, वादा किया कि हम तुझे पलटा देंगे ये बच्चा, और माँ को बच्चा पलटा दिया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ जवान किया, तरोमंद किया और इल्म दिया, हिकमत दी। अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी नेक आदमी है, नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा, हम उसको इसी तरह का बदला देते हैं। नेकी का बदला अल्लाह के यहाँ नेक है। जो भी अल्लाह से वफादारी का इजहार करेगा, अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह से वफा करेगा, अल्लाह उससे वफा करेगा, जो अल्लाह के साथ नेकी करेगा, अल्लाह उससे नेकी करेगा। ये तो मामला जो है अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा कानून और ज़ाब्ता है क़यामत तक के लिए कि जो भी आदमी नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा मैं उसको नेकी का बदला दूंगा। इसमें बहुत सबक है, बड़ी दरस वाली और बड़ी ही इबरत वाली और सबक हासिल करने वाली ये सूरह है। घर में गए हुए थे और जब वापस आए तो रात का वक़्त था। अब रात का वक़्त तो बिज़ब्त नहीं, ना कुरान ने वजाहत की ना हदीस ने, लेकिन गफलत का जो है कि लोग बेखबर पड़े थे, घरों के अंदर थे, सो रहे थे, उस लफ्ज़ से या उसके सियाक़ो सवाल से ये बात मालूम होती है कि मुमकिन है रात का वक्त ही हो, या फिर ऐन मुमकिन है कि गर्मियों का मौसम हो, दोपहर का वक्त हो, जब लोग थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। ये सारे कराइन होते हैं, उनमें से कोई आदमी जो भी अपने ज़हन से सोचे वो कर सकता है। इसी तरह किसी और मुफस्सर ने इसकी ये तशरीह की है कि जिस तरह अमूमन आजकल वज़रा और सदूर और जो हुकूमत के अमाल हैं उनकी अपनी अलग कॉलोनियाँ होती हैं, और जो आम आबादी होती है उनके शहर जो हैं वो अलग बस्तियाँ होती हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी ऐसे वक्त में जब घर वाले सो रहे थे, रात का वक्त था या दोपहर का वक्त था, तो ऐसे टहलते टहलते ही अपने मोहल्लों से निकलते हुए शहर की बस्ती में दाखिल हुए। उसमें से कोई बात भी सही हो सकती है, मतलब ये है वो वाक़या बयान करना। अल्लाह ताला वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से आदमी जो है वो कत्ल होता है, और फिर दूसरे दिन भी वही वाक़या पेश आता है, और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़ के मदान की तरफ जाते हैं। वो वाक़या अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। व दाखिल मदीना था, और दाखिल हुआ मूसा उस शहर में, अलाहीन ऐसे वक़्त पर, गफलतिन बेखबर थे, आहलिहा वहाँ के रहने वाले, उस शहर के वासी। फवजदा पस पाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, फीहा उस शहर में, रजुलैन दो आदमियों को, यक़ततिलान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे। यक़ततिलान हाजा उनमें से एक, इशारा है ये, मिन शियाते ही, शिया का माना ग्रोह, टोला,
ان میں سے ایک اس کے اپنے گروہ کا یا اپنی قوم کا تھا. مراد بنی اسرائیل. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا تھا جو کہ بنی اسرائیل تھی. وہذا اور دوسرا شخص یہ من عدوہ ہی دشمن قوم سے تھا. دشمن قوم سے مراد فرعون کی قوم قبطی. فرعون جو ہے وہ قبطی قوم سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے. تو فرمایا کہ ایک آدمی لڑنے والوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تھا, دوسرا آدمی جھگڑنے والا فرعون کی قوم کا تھا, قبطی قوم کا. فاستغاثہ استغاثہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. مغیث کسے کہتے ہیں؟ فریاد کرنے والا. غوث جس سے فریاد کی جائے, غوث کہتے ہیں جس سے فریاد کی جائے. اور غوث العظم سب سے بڑی ذات جس سے فریاد کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. غوث العظم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ نام دینا جائز نہیں, اور اگر کوئی نام دیتا ہے تو وہ شرک اکبر کرتا ہے, اس لیے کہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کی یہ صفت ہے کہ اس سے فریاد کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس سے فریاد کریں لوگ. اور اگر کوئی سمجھتا ہے یا عقیدہ یا ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غوث ہے تو وہ شرک اکبر کرتا ہے. استغاثہ اس نے فریاد کی, ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فاستغاثہ استغاثہ اس نے فریاد کی, اس سے, کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے, جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس نے فریاد کی. اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جانتے تھے, وہ بنی اسرائیل کا آدمی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, یہ ضروری نہیں ہے, نہ قرآن نے وضاحت کی ہے. ممکن یہ ہے کہ اس پہ زیادتی ہو رہی ہو, اور جس پہ زیادتی ہو رہی ہے وہ خواہ دوسرے کو پکارتا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے, فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے, من شیعتے ہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا, جس سے اپنے آپ ہی یہ مضمون نکلتا ہے, سمجھ آتی ہے بات کی کہ دوسرا جو ہے وہ زیادتی کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو فرد تھا اس پہ زیادتی ہو رہی تھی. اس نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے. اللہ فرماتے ہیں الذی من عدوہ, الا خلاف, اللہ کا معنی خلاف, یعنی اس آدمی نے پکارا, بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ کو پکارا, کس لیے پکارا؟ الذی من عدوہ, اس آدمی کے خلاف جو اس کے دشمن قوم سے تھا. ہی کی میری یہاں کس کی طرف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی دشمن کے قوم کا جو فرد تھا اس کے خلاف مدد کے لیے پکارا اس آدمی نے, بنی اسرائیل کے آدمی نے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی پکار پہ, اس کی فریاد پہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام غوث ہیں. جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑی عجیب عجیب باتوں سے گمراہ کرتے ہیں. اگلے دن ایک تقریر سنی میں نے ٹیپ پہ, اس میں عجیب انہوں نے دلیل دی ہوئی مردوں کو پکارنے کی. وہ اللہ تعالیٰ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ مجھے دکھا کس طرح تو زندہ کرتا ہے انسان کو. اللہ نے فرمایا کہ پرندہ لو, 4 ٹکڑے کرو اور 4 پہاڑوں پہ رکھو اسے, پھر ان کو بلاؤ, وہ تمہاری طرف آئیں گے. تو یہ دلیل دے کے انہوں نے کہا جی مردوں کو بلانا تو خود قرآن سے ثابت ہے کہ خود ذبح کیا انہوں نے 4 ٹکڑوں میں مردوں کو, اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بلاؤ ان کو. تو اللہ جب کہتا ہے بلاؤ مردے کو تو تم کیوں نہیں بلاتے؟ اب اللہ معاف کرے, اس طرح کی دلیلیں اور اس طرح کا لوگ گمراہ کرنا جو ہے کتنا عجیب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام معاملہ غوث تھے, اس نے بلایا ان کو. یہ جو مادی اسباب اور وسائل ہیں یہ کفر اور شرک میں نہیں آتے. ما فوق الفطرت جو مدد کا یقین ہے وہ ہے شرک. ما فوق الاسباب, جو فوق الاسباب ہے
وہ شرک نہیں ہے. انسان کسی سے بھی مدد مانگ سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا کافروں نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کے مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ غوث تھے. غوث کا شرک تب ہے جب ایک آدمی ما فوق الاسباب طریقے سے پکارے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا مصر میں دفن ہے اپنی قبر میں. اب یہ آدمی ایمان رکھے اس بات پہ، یہ عقیدہ رکھے کہ میں اگر اس کو پکاروں گا مردہ آدمی کو تو وہ خشکی میں یا فضا میں یا سمندر میں میری مدد کرے گا. یہ ہے فوق الاسباب پکارنا یا کسی کو غوث سمجھنا، یہ ہے شرک. یہاں پہ اس آدمی نے فریاد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی تو واقعی مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنا چاہیے. مدد کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَوَقَدَهُ. وَقَدَ کا معنی فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وَقَدَ کا معنی گھونسا مارنا یا تھپڑ مارنا، دونوں معنی ہیں اس کے. لیکن سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ نہیں مارا ہوگا بلکہ گھونسا ہی مارا ہوگا. لہذا اکثر ترجمہ کرنے والوں نے گھونسا یا مکہ ہی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی اسے کہ بھائی زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، لیکن وہ آدمی نہیں مانا. اب نہیں مانا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس کو زبردستی پکڑ کے روکتے. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور اس کو تھپڑ مارا یا مکہ مارا تاکہ اس کو منع کریں، باز کریں. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ. گھونسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. قضا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. قضا کا معنی پورا کر دینا، پوری کر دی اس کی زندگی. کیا پورا کیا؟ اس کی زندگی پوری کر دی. فقضا علیہ، پورا کر دیا اوپر اس کے، اس کا ایسا حیات یا اس کی زندگی. مطلب یہ کہ اس کو مارا اور وہ ایسا کوئی کمزور اور لاغر قسم کا آدمی ہوگا کہ گھونسے سے وہ مکہ مارنے سے مر گیا، جس کی موسیٰ علیہ السلام کو توقع نہیں تھی. نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے مارا تھا کہ اس کی موت واقع ہو جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فقضا علیہ، پس پورا ہو گیا اوپر اس کے، پوری ہو گئی اس پہ زندگی، اس کی موت آ گئی، اس کی مار دیا اس کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان. ھذا یہ جو واقعہ ہوا ہے اشارہ ہے اس کی طرف. من عمل الشیطان، شیطان کی طرف سے عمل ہے. اب یہ ہے نیکی کی بات کہ انسان کے اندر فوراً احساس پیدا ہو جائے کہ کام غلط ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ہوا مار گیا. اگر عمدن کرنے والا ہو انسان، یا اگر انسان کے اندر شر ہو تو انسان کہ ٹھیک ہے اچھا ہوا، بلا پیچھا چھوڑا بلا سے، مرنا چاہیے تھا اسے. ایسے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. احساس ہو گیا کہ کام تو غلط ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ اظہار بھی کر دیا کہ میری نیت نہیں تھی اس کو مارنی. میں نے اس نیت سے گھونسا نہیں مارا کہ یہ مر جائے، بلکہ یہ تو شیطان نے کوئی ایسا کام کروا دیا کہ اس کے بعد کوئی مصیبت نہ مجھ پہ آ جائے. شیطان کسی بڑے آزمائش میں نہ پھنسا دے مجھے. یہ تو شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان نے اس میں عمل دخل دیا ہے اور اس آدمی کی موت واقع ہو گئی ہے. آگے فرمایا کہ انہو، بے شک وہ، عدو ہے، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، کھلا کھلا. یعنی اپنی جو اس فعل سے مکمل طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے برآمد کر دی، اس لیے کہ اپنا ضمیر اور دل صاف تھا، اس میں کوئی نیت یا ارادہ شامل نہیں تھا کہ اس آدمی کو مار دینا ہے. لہذا اس کی موت پہ افسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اور ندامت ہوئی کہ یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا. لیکن اب ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کیا کہ یا اللہ یہ تو ایک شیطانی عمل تھا جو میری نیت اور ارادے سے نہیں ہوا،
اور شیطان جو ہے وہ تو واقعی گمراہ کرنے والا ہے اور بہت ہی کھلا دشمن ہے، انسان کو کسی نہ کسی مصیبت میں یا آزمائش میں مبتلا کر دینے والا ہے، اور کہیں اب میں کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلم تو، کون سا فعل ہے ظلم تو؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ظلم تو میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنے نفس پر، فاغفر لی، فاغفر کون سا فعل ہے؟ امر ہے، فاغفر ڈھانپ لے، لی میرے لیے، میرا پردہ رکھ لے، میرا گناہ معاف کر، دونوں معنی صحیح ہیں، میرے اس فعل پہ پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے، یا اگر یہ گناہ ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قتل جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک قتل خطا ہے، ایک قتل عمد ہے۔ قتل خطا جو ہے اس میں کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے، اس میں قتل خطا میں حالانکہ ہوتا خطا سے ہی ہے، اس میں نیت یا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن مر گیا آدمی، اس میں شریعت نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک تو یہ رکھی ہے کہ اس آدمی کی ورثاء کو دیت ادا کی جائے، جتنی بھی 100 اونٹ دیت جو ہے شریعت نے مقرر فرمائی ہے، اور جتنی بھی اس کی قیمت ہو وہ ادا کرنے پڑیں گے اپنے وقت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ جس آدمی سے خطا سے آدمی مر جائے 2 مہینے کے روزے رکھے ہو، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی مر گیا، اب یہ ہے کہ دیت تو ممکن ہے وہ معاف ہو جائے، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ دیت نہ لے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی اس میں گناہ یا قصور نہیں ہے، لیکن 2 مہینے کے روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ اس کو رکھنا پڑے گا بطور کفارہ کے، تاکہ اللہ بھی اس کو معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ ہے قتل کر دینا، کسی کی جان لے لینا جو ہے شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے، اور جو قتل عمد ہے اس کے بارے میں نہ توبہ ہے نہ کفارہ۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کا کفارہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو قصاص ہی قصاص ہے، اللہ یہ کہ ورثاء جو ہے وہ بڑی مہربانی کریں اس کو معاف کر دیں، یا پھر قصاص ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، وہ تو، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شریعت نے قتل عمد کا کفارہ نہیں رکھا، اس لیے کہ شریعت کے نزدیک قتل اتنا بڑا گناہ ہے اس دنیا میں اس کا کفارہ ممکن ہی نہیں، کسی کی جان لے لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں۔ البتہ قتل خطا جو ہے اس میں شریعت نے دیت بھی رکھی ہے، تاکہ جو حقوق العباد میں سے بات ہے وہ بھی پوری ہو جائے، وہ رسا کو اس کا حق، ان کا حق ادا ہو جائے، ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، اور جو اس سے خطا ہوئی اور اللہ کے ہاں جو اس کی پکڑ ہوگی اس سے معافی کے لیے فرمایا کہ اب 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہو، تاکہ اللہ بھی اس کو معاف فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ ساری باتیں نبوت سے پہلے کی ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی، حالانکہ اگر جس ماحول میں پلے بڑے تھے، پھلے پھولے تھے، جس شہزادگی کے ساتھ پرورش پائی تھی، وہاں تو بندے کو مار دینا کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، شہزادے تھے اپنے گھر میں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، کہ وہ تو محسنین میں سے تھا، اور فوراً اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ ہاں وہ عام آدمی 3 درجے کا شہری تھا، کوئی بھی تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، لیکن قتل تھا، بہرحال آدمی مر گیا، اس کا افسوس ہوا کہ یا اللہ مجھ سے اپنے آپ پہ ظلم ہو گیا، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا وہ گناہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ انہ، بے شک وہ، هو الغفور، وہی ہے معاف کرنے والا، الرحیم، وہی ہے رحم کرنے والا۔ انہ ہوا، هو الغفور، رحیم بھی کافی تھا کہ وہ غفور رحیم ہے، لیکن 2
ضمیریں اکٹھی آ گئیں، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، جس کا مطلب ہے کہ صرف وہی ہے ایک جو گناہ معاف کر سکتا ہے، بے شک وہ وہی ہے معاف کرنے والا، وہ وہی ہے رحم فرمانے والا، اس کے علاوہ نہ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے نہ کوئی رحم کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے گناہ کی معافی مانگی اللہ سے، بلکہ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا، قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اے میرے رب، بما بسبب اس چیز کے جو، بما بسبب اس چیز کے جو انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتا کون سا فعل ہے؟ واہی ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو نے احسان کیا، قالا رب کہا اے میرے رب، بما انعمتا جو تو نے مجھ پہ احسان کیا، کون سا احسان؟ معاف کرنے کا۔ اب اللہ کا معاف کر دینا جو ہے یہ بھی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی مرضی معاف کرے معاف نہ کرے، جس نیت سے انسان مانگتا ہے اسی نیت سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند الظن عبدی بی، بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پیغمبر نہیں تھے، وحی نازل نہیں ہوئی تھی ابھی، یعنی جناب جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آتے تھے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا بما انعمت علیہ، تو نے مجھ پہ انعام کیا اور احسان کیا، کیسے پتا چلا انسان کو یا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کو یہ خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں۔ یہ ہر آدمی اپنا خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی وحی کے ذریعے اللہ نے نہیں بتایا کہ ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ جب انسان، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے اس کی موت سے پہلے کھلا ہے۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ یقیناً معاف کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے تو انسان کا دل بتا دیتا ہے کہ واقعی اللہ نے معاف کر دیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی ساتھ ہی کہی، رب بما انعمت علیہ، یا اللہ تو نے مجھ پہ جو انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ لن نکون کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لن نکون میں کبھی بھی نہیں ایسا کروں گا، لن نکون میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، ظہیرن، ظہیر کا معنی مددگار، مدد کرنے والا، للمجرمین واسطے مجرموں کے۔ یا اللہ میں آئندہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا، کبھی بھی ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس کی مفسرین نے وجہ یہ لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے اور جو بادشاہ کی آمریت تھی، ظلم تھا، استبداد تھا، اسے موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، لیکن چونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس گھر میں کیوں رہ رہا ہوں اور میرا اصل گھر اور اصل والدین جو ہیں وہ ہیں، لہٰذا انہیں اس بات کا خیال پہلے نہیں آیا ہوگا، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال یقیناً آیا ہوگا کہ اس طرح کے ظلم تو بہت ہو رہے ہیں اس ریاست میں، اس ملک میں، اور بادشاہ بڑے ظلم کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں کسی بھی ظالم کا، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ذہنی طور پہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے باغی ہو چکے تھے اس وقت، اگرچہ نبی تو نہیں تھے لیکن اس کے جو کرتوت تھے، اس کا جو کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، یا اس کا جو تمدن تھا، اس کی عادات، اس کا اخلاق،
اور اس کا طرز حکومت اور اس کی سلطنت میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آئندہ میں ظالموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ذہنی طور پہ متنفر ہو چکے تھے اس تہذیب سے اور اس انداز حکمرانی سے جو اس وقت فرعون کر رہا۔ یہاں پہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی احسان کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ انعام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ انسان کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا دیا اللہ نے احسان کیا، اب اس احسان کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ گلچھنے اڑا کے یا فضول خرچی کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے بارے میں 2-3 طریقے بتائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ انعام کرے، احسان کرے، تو اسے شکر کیسے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی دیر تک رات کھڑے ہو گئے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوافل ادا کرنے، اللہ کے حضور، اللہ کے نام کے، یہ شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح فرعون سے بنی اسرائیل نے جب نجات پائی تو اس روز یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ میرا بھائی تھا اور مجھے اس بات کا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہوں جب بنی اسرائیل کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا آئندہ میں بھی محرم کا روزہ رکھوں گا، 10 محرم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، نوافل رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب درود شریف کی فضیلت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرشتے نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے 10 درجے رکھے ہیں اور 10 نیکیاں بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، 10 گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے جو آدمی آپ پہ درود بھیجے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ تعالیٰ کے احسان پہ، اللہ کی اس نعمت پہ اتنا طویل سجدہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے یہ شک گزرا کہ شاید سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا کرنے والے ہیں یہ سارے اعمال، انسان ان طریقوں سے شکر ادا کرے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ کسی ظالم کا مددگار بننا، کسی مشرک کا، کسی کافر کا مددگار بننا جو ہے یہ اللہ کی ناشکری ہے ظالم آدمی کا۔ اور یہاں تک علماء نے اور جو متقی لوگ تھے یہاں تک انہوں نے احتیاط کی کہ تابعین کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا جو دور خلافت چل رہا تھا، اس زمانے میں تابعی تھے، ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ منصور بادشاہ جو ہے اس کا گورنر ہے فلاں آدمی اور میرا فلاں جو عزیز ہے وہ اس کا کاتب ہے، سیکرٹری ہے اس کا، اب اگر وہ اس کی نوکری نہیں کرتا یا اس کی ملازمت نہیں کرتا تو بھوکوں مرے گا، تو کیا اسے اس کا سیکرٹری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اب بظاہر دیکھنے میں جو کاتب ہے یا سیکرٹری ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی غصب کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا اس میں قصور نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ظالم آدمی کی مدد کرنا جو ہے یہ اللہ کی ناشکری ہے، ظالم کی مدد مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے ظالم کی مدد کرنے سے۔ اور یہی آیت پڑھی فَلَنْ نَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، ظالموں کا میں مددگار نہیں بنوں گا۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی ظلم کر رہا ہے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اس میں تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکرٹری ہے وہ چونکہ اس کے فیصلے لکھنے والا ہے اور وہ تعاون ہے اس کے ساتھ، لہذا نوکری چھوڑ دو، حلال کی نوکری تلاش کرو کہیں جا کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ گناہ تو معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مستقبل کے لیے بھی یہ وعدہ اللہ سے کر لیا۔ توبہ میں دونوں باتیں ہیں،
ایک بات تو یہ کہ انسان اپنے گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی کر دی، اور دوسری بات یہ بھی شامل ہے توبہ میں کہ مستقبل کے لیے مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی کر دیا کہ آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی ظالم کی مدد نہیں کروں گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ڈرتے ڈرتے اور دیکھتے بالتے واپس چلے گئے اپنے گھر میں۔ اب دوسرا دن ہوا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی اسی شہر میں۔ جب دوسرا دن ہوا اسی شہر میں تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے جائزہ لینے کے لیے، کل ایک بندہ میرے ہاتھوں مر گیا ہے، اب وہ چاہ رہے تھے کہ شہر میں ذرا چل پھر کے دیکھیں کہ کیسی لوگ باتیں کر رہے ہیں، قاتل کا کچھ پتہ چلا یا نہیں چلا، یا کیا اس کے بارے میں لوگ کیا سارائی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور شہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ خائفاً، ڈرتے ڈرتے، یترقبو، اور بھانپتے بھانپتے، احتیاط کے ساتھ، ویسے تو رقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، یعنی ادھر ادھر دیکھتے کہ کوئی بندہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یا کوئی پولیس کا آدمی، یا کوئی باتیں کر رہے ہوں، یا چار آدمی اکٹھے ہوں، کیا کہتے ہیں، یعنی وہ حالات کا جائزہ لیتے لیتے، ڈرتے ڈرتے مدینے کی شہر کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذًا، اچانک موسیٰ علیہ السلام کی اچانک نظر پڑ گئی، الذی، وہ آدمی، استنصرہ بالامس، استنصرہ، نصرت کی، مدد کی اس کی، بالامس سے، کل، جو گزرا ہوا کل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس ارادے سے نکلے کہ ادھر چل کے حالات کا جائزہ لیں شہر میں کہ کل کے واقعے کے بارے میں لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ گزر رہے تھے گلی سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جس آدمی نے کل مجھ سے مدد مانگی تھی جہاں بندہ قتل ہوا، یستصرخہ، یستصرخہ، کون سا فعل ہے یستصرخہ؟ مضارع ہے۔ یستصرخہ کا معنی فریاد کرنا، یستصرخہ، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے۔ وہی آدمی کسی اور آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا ہے کہ اے موسیٰ مجھے بچانا، وہی آدمی جس کے ساتھ کل واقعہ ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا کہ یہ تو پھر وہی آدمی ہے کم بخت جس نے کل، جس کی وجہ سے بندہ میرے ہاتھوں مر گیا، آج پھر یہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ پھر کوئی اور آدمی مروائے گا مجھ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ یہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہی جھگڑا کرتا ہے سب سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اسے، اس کو دیکھ کے، اور یہ بات کہی، انکا لغوی مبین، انکا، بے شک تو، لغوی، غوی، غوی کا معنی اغوا، اغوا کا معنی گمراہ کرنا، اس نے گمراہ کیا، غوی، گمراہ کرنے والا، تو ہی گمراہ ہے، مبین، کھلا کھلا، لگتا یہ ہے کہ تو ہی زیادتی کرنے والا ہے، تو ہی گمراہ آدمی ہے، تو ہی غلط کار آدمی ہے، تو ہی گنہگار آدمی ہے۔ فلما، پس جب، ان ارادہ، ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان، یہ کہ، یبتشا، بتاشا کا معنی پکڑنا، یبتشا، پکڑیں گے، بالذی، اس آدمی کو، ہوا عدوٌ، جو کہ دشمن ہے، لہما، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، ان دونوں کا۔ کیا مطلب؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس آدمی کو پکڑیں جو دونوں کا دشمن ہے، موسیٰ کا بھی اور جو کل والا بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی کسی کپٹی سے لڑ رہا تھا وہ آدمی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ جو دوسرا کپٹی آدمی ہے اس کو روکیں، جو کہ دشمن تھا موسیٰ کا بھی اور اس بنی اسرائیل کے آدمی کا بھی۔
وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا کل والا ہے جسے ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے، اس نے یہ سوچا کہ شاید اب موسیٰ آج تو مجھے مارے گا اور مکہ مجھے لگے گا، میری جان جائے گی۔ اب اس نے گھبرا کے یہ بات زبان سے نکال دی کہ موسیٰ جس طرح کل بندہ مارا آج مجھے مارنا چاہتے ہو، حالانکہ خود ہی اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اس پہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے بلکہ پکڑنا چاہ رہے تھے جو دونوں کا دشمن تھا، جو قبطی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا اور بنو اسرائیل کے آدمی کا دونوں کا دشمن تھا، اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس آدمی کے چونکہ دل میں یہ کھٹک پیدا ہوگی کہ موسیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے، لہذا آج شاید یہ مکہ مجھے لگے گا، لہذا قالا یا موسیٰ، اس آدمی نے کہا اے موسیٰ اتریدو، کیا تریدو، تو ارادہ رکھتا ہے، تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، ان یہ کہ تقتلنی، تو قتل کر دے مجھ کو، کما جس طرح قتلتا تو نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، باللمس کل، یعنی وہ راز جو تک پوشیدہ تھا، جس کا کسی کو معلوم نہیں تھا، جس کے بارے میں لوگ تجسس کر رہے تھے کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے، وہ راز اس کمبخت نے کھول دیا جس کی خاطر وہ بندہ مرا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہ دوسرے کو پکڑنے لگے تو اس نے گھبراہٹ میں یہ بات کہہ دی کہ کہیں موسیٰ کا مکہ مجھ پہ نہ آ جائے، یہ کہا کہ موسیٰ جس طرح تم نے کل بندہ مارا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہو، یعنی وہ راز اس نے فاش کر دیا، اور جو قبطی تھا اس کو پتا چل گیا کہ جو آدمی کل مرا ہے وہ تو موسیٰ نے مارا ہے۔ ان تریدو، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ تو ارادہ نہیں کرتا، تو نہیں چاہتا، الا مگر، ان تکون، کہ تو ہو جبارن، جبار زبردستی کرنے والا، فی الارض زمین میں، وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، نہیں تو ارادہ کرتا، ان یہ کہ تکون ہو جائے، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں سے، یعنی یہ ساری بات اس قبطی نے کہی، اور جو بات چھپی ہوئی تھی، جو بات راز تھی، وہ ساری کھل گئی کہ کل والا واقعہ جو ہے وہ تو موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، اور دوسرا جو قبطی تھا اس نے فوراً ہی وہ بات، چونکہ تلاش میں تھی پولیس کہ وہ آدمی کون ہے، اس نے فوراً ہی جا کے وہ بات فرعون کے دربار میں پہنچائی کہ یہ قاتل اس کا تو موسیٰ ہے، اور اسی نے یہ جرم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ لڑائی میں وہ فریق بھی اب بن گئے تھے، لہذا اس نے جیسے ہی بات پہنچائی ویسے ہی وہاں یہ مشورہ شروع ہو گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، گھر میں پالا ہے، پوسا ہے، یہ اپنا بچہ ہے، تو یہ تو ناخلف پیدا ہو گیا، اور جو اس سے ہمیں توقعات تھی یا جو امیدیں تھیں کہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ہمیں نفع پہنچائے گا، ہمارے کام آئے گا، وہ تو ساری رائے گاں گئی۔ اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو جو اس کے قریب تھے وزیر اور مشیر یا کچن کابینہ یا جو کچھ بھی تھی، سب کو بٹھایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، تو انہوں نے طے کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب قرآن مجید میں آگے واقعہ یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو یہ اب ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا ہی عجیب، ایک تو سورہ یوسف جو ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ایسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پھر واقعی اللہ پہ ایمان ہو انسان کا، تو انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے، اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایمان ڈولنے والی بات نہیں رہتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے حالات سے گزارا موسیٰ علیہ السلام کو، کس طرح مکہ مارنے سے وہ بندہ مر گیا، اور پھر دوسرے دن کس طرح وہ راز فاش ہوا، اور پھر وہ فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں باقاعدہ اس پہ مشورہ ہوا کہ اس بیٹے کے ناخلف بیٹے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اور فیصلہ ہو گیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے۔ اب جو فیصلہ کرنے والی کابینہ تھی اسی میں سے ہی ایک آدمی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ نکل آتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جو کافر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کام اللہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ جو تھا وہ کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ جو ہے وہ کافر تھا۔ اتنا اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سے کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا جو لینا تھا،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مورخین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو کافر تھا مکہ کے اور مدینہ کے راستوں سے جتنا وہ واقف تھا کوئی اور آدمی واقف نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اسے کہا کہ ہم نے سمندر کے راستے جانا ہے، پہلے ہم ادھر جائیں گے مخالف سمت میں سمندر کی، یعنی طائف کے سمت میں، وہ آدمی اور طائف کی سمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، وہاں سے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اب اس کی بالکل مخالف سمت سمندر کی طرف جا کے وہاں سے اس راستے سے مدینے لے جاؤ. وہ آدمی ایسے راستے سے لے گیا کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی مکہ کے لوگوں. اب اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اب اسی طرح یہ دیکھیے کہ جو فرعون کے اپنے بڑے اعتماد والے لوگ تھے، جن پہ اس کو بڑا ٹرسٹ تھا کہ یہ میرے خاص آدمی ہیں اور یہ راز لیک نہیں کریں گے، خود انہی میں سے ایک آدمی بھاگا گیا. اسی وقت جیسے ہی فیصلہ ہوا فرعون کے محل میں، ویسے ہی وہ فیصلے سے باہر آیا اور باہر آتے ہی جا کے سیدھا موسیٰ کے پاس گیا کہ موسیٰ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، نکل جاؤ شہر سے. موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے باہر جاتے ہیں، مدائن پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب بچا لیا. اب باقی جو کام اللہ نے لینا موسیٰ علیہ السلام سے وہ پھر سارا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا. لیکن یہ ساری واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کے سامنے رکھے. اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کافر تنگ کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہجرت کرنے پہ، اور اپنی مظلومیت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے پہلے حبشہ گئے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گئے، اور پھر وہاں سے تیسری دفعہ ہجرت کرنی پڑی مدینہ منورہ میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو اور تمہیں اس بات کا اطمینان رہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگوں کا ظلم ہے، نکالے گئے ہو تم، لیکن یہ ساری جو مراحل ہیں یہ ایک منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں منزل تک پہنچنے کا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کو غرق کرانے کے لیے یہ سارے مراحل تھے جن سے گزارا نبی صلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح یہ جتنے بھی مراحل ہیں ہجرت کے، حبشہ میں 2 دفعہ ہجرت ہوئی، مدینہ میں ہوئی، یہ سارے مراحل ہیں اسلام کو غالب کرنے کے لیے. اور وہی ہوا کہ ہجرت کر کے گئے لوگ مدینہ میں مسلمان، اور چند سالوں میں 2-3 جنگیں ہوئیں، 4-5 جہاد ہوئے، اور اس کے بعد پوری طرح غلبہ جو ہے پورے عالم عرب پہ مسلمانوں کا ہو.